السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں ایک عالم آیا اور وہ سلطنت کے لوگوں میں بڑے اچھے بیان دیتا اور سب سے کہتا، پوری دنیا کو پالنے والا اللہ ہی ہے، ہمیں اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ جب صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے ان کو اس عالم کے بارے میں بتایا تو صلاح الدین ایوبی نے کہا، اس میں غلط کیا ہے، وہ صحیح کہتا ہے۔ لیکن صلاح الدین ایوبی کے جاسوس کہنے لگے کہ ہمیں اس میں کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ جاسوسوں کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی خود بھیس بدل کر اس عالم کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ جب بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہو اور مسلمانوں کا قتل کیا جا رہا ہو تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ عالم کہتا ہے کہ مسلمانوں کو صرف اور صرف اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی فوراً اس کی ہاتھ کی انگلی کاٹ دیتے ہیں اور گردن پر خنجر رکھ کر پوچھتے ہیں، بتاؤ تم کون ہو؟ وہ عالم کہتا ہے، میں ایک یہودی ہوں، مجھے صرف مسلمانوں کے دل سے جہاد کا جذبہ ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی اس سمجھداری کی وجہ سے مسلمان بیت المقدس پر اپنی حکومت کر سکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی پیدائش ہی بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے ہوئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے بچپن کا ایک قصہ بہت مشہور ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے پڑوسی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تبھی ان کے والد ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو اپنی ہاتھوں میں اٹھا کر کہتے ہیں کہ تمہاری پیدائش اس لیے نہیں ہوئی کہ تم کھیل کود میں مشغول رہو، بلکہ تمہاری پیدائش اس لیے ہوئی ہے کہ تم بیت المقدس کو آزاد کر سکو۔ یہ کہہ کر ان کے والد ان کو اوپر سے چھوڑ دیتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی نیچے گر جاتے ہیں۔ پھر ان کے والد ان سے پوچھتے ہیں کہ تم روتے کیوں نہیں؟ کیا تمہیں چوٹ نہیں لگی؟ اس کے جواب میں صلاح الدین ایوبی کہنے لگے کہ بیت المقدس کو آزاد کرانے والا اس طرح روتے نہیں۔ دوستو، آپ ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے اندر بیت المقدس کو آزاد کرانے کا کتنا جذبہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی وہ بادشاہ تھے جو وہ نایاب منبر لگایا تھا جس کے چرچے پورے بغداد میں ہوا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ منبر صرف مسجد اقصی میں ہی لگایا جائے گا۔ اس سمے صلاح الدین ایوبی کی عمر 4-5 سال کی تھی۔ جب اس منبر کے بارے میں صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا تو صلاح الدین نے ٹھان لیا کہ یہ منبر مسجد اقصی میں ضرور لگایا جائے گا، اور 40 سال بعد وہ منبر صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ سے مسجد اقصی میں لگایا گیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو اس عظیم سلطان کے بارے میں سن کر کیسا لگا؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔